بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم عزت جل جلالہ و عم نوالہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اور اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئی ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے،
اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ تشریف الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال تعالی فی مقام آخر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان مکرم، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور وہ ایک عالمگیر دین ہے، اور یہ وہ احکامات ہیں اسلام کے جو رہتی دنیا تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور اسی میں انسانیت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سرفرازی دونوں کے دونوں اسلامی احکامات کی اتباع و پیروی میں ہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، ان گوشوں میں ایک اہم گوشہ جو انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے وہ ہے نکاح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و عورت پیدا کیے ہیں، اور اس نظام کی اولین غرض و غایت یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کا تحفظ ہوتا رہے۔ ظاہر ہے رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نسبی رشتے کہلاتے ہیں، دوسرے وہ جو سببی رشتے کہلاتے ہیں۔ نسبی رشتے تو وہ ہیں جو انسان کی کسی گھر میں خاندان میں پیدائش کی بنیاد پر بنتے ہیں، لیکن نسبی رشتوں کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ سببی رشتہ قائم نہ کیا جائے۔ وہ سببی رشتہ ہے نکاح، یعنی ایک مرد عورت جن کا آپس میں کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہوتا، یا بسا اوقات کوئی اگر رشتہ ہوتا ہے تو وہ ایک دور کا رشتہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں ان کے درمیان نکاح کی وجہ سے ایک بندھن قائم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ رشتے کے قیام میں جو سبب اور ذریعہ ہے وہ سبب ہے، یعنی نکاح۔ اس سببی رشتے کی وجہ سے کئی ایک نسبی رشتے، خاندانی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ دیکھیے ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بھائیوں بہنوں کا رشتہ، اور دوسرے آپ رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے، سارے رشتوں کا قیام وہ سب کے سب اس سببی رشتے یعنی نکاح کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو بزرگان محترم، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نسبی رشتوں کے تحفظ کے لیے سببی رشتے کی تحفظ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے نکاح کے رشتے کو اسلام نے بہت ہی پائیدار اور مستحکم بنانے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے، بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں ایک دوسرے پر، وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اور پھر میں اس وقت قرآن کی آیات اور احادیث آپ کی خدمت پہ رکھوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کے بھی حق رکھے ہیں، مردوں پر عورتوں کے بھی حق رکھے ہیں، لیکن اگر ہم پورا قرآن پاک کا اور احادیث پاک کا اگر جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے، اور خاص اس گوشے سے متعلق ہم اگر تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، تو جو چیز بطور خلاصے اور نچوڑ کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو بہت زیادہ عورتوں کی رعایت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی
خلقت میں کچھ نزاکت اور کمزوری رکھی ہے، وہ نزاکت اور ان کی کمزوری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی بہت سی کوتاہیوں سے چشم پوشی کی جائے۔ اور بعض بزرگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر عورت کے اندر ایک جوہر یعنی عفت و پاک دامنی اگر ہو تو عفت و پاک دامنی کا جوہر ایسا اور اعلیٰ اور عرفہ ہے اور ایسی اعلیٰ قدر ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری ساری کمزوریاں فراموش کی جا سکتی ہیں، ان سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ اور آج ازدواجی زندگی میں دراڑ اور اختلافات پیدا ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات عورتوں کو اپنے مد مقابل سمجھتے ہیں اور اپنے برابر ان کو وزن کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن امت کی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی ازواج مطہرات کا زندگی گزاری ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے کس قدر رعایت کی تاکید کی ہے، وہ اگر گوشہ کھل جاتا ہے تو پھر یہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں دیکھیے فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی طرف سے تمہیں کوئی ناخوشگوار باتیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، قرآن میں خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ عمدہ اور بہتر طریقے پر زندگی گزارو، اچھی طرز معاشرت اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ آپ اٹھا کے بات کر لیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسا ممکن ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ناگوار خاطر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت آپ کے لیے خیر رکھا ہے، خیر کثیر رکھا ہے۔ اب اس خیر کثیر پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ خیر کثیر ان مردوں کو حاصل ہوتا ہے جو بیویوں کی عام کمزوریوں سے صرف نظر کر کے ان کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیتے، اور جو ایسا نہیں کر پاتے وہ اللہ کے خیر کثیر سے محروم رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جلوے اگر دیکھے جائیں، ازدواجی زندگی کے گوشوں پر نظر ڈالی جائے تو قربان ہو جانے کو جی چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چشم پوشی فرماتے ہوئے نظر انداز کر کے زندگی آپ نے گزاری ہے۔ یہ دراصل امت کے لیے اس میں پیغام ہے، ہدایت ہے۔ تو چونکہ میرا موضوع ہے طلاق اور خلا، اسی لیے میں اس تمہید کے بعد اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں گا۔ دیکھیے اسلام چاہتا یہ ہے کہ رشتہ باقی رہے، برقرار رہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے بہت ہدایات دی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک چیز دنیا میں بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، ساری چیزوں میں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنا۔ اور ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے، وہ ناپسندیدہ شے کیا ہے؟ طلاق۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اہتزت عرش الرحمن، جب کوئی شوہر بلا وجہ کے طلاق دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش دہل جاتا ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی عورت اگر بلا وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو بزرگان محترم، لیکن اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر ازدواجی زندگی میں اتفاق قائم نہیں ہو سک رہا ہے اور زندگی کی گاڑی صحیح رخ پر نہیں چل پا رہی ہے، دن رات جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، رنجشیں ہیں، اور یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، دراز ہوتا جا رہا ہے، اور اس جھگڑے کے ساتھ زندگی گزارنا ظاہر ہے دونوں خاندانوں کے لیے، دونوں کے لیے سمجھے مضرت کا، نقصان کا باعث ہے، ان کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔
تو ایسی ناگزیر صورت میں اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے ایمرجنسی ڈور ہے۔ زندگی اگر صحیح رخ پر نہیں چل پا رہی ہے تو جیسے ہم کسی سواری میں اگر سواری لڑکھڑا رہی ہو، حادثات کا شکار ہونے جا رہی ہو، تو جیسے ایمرجنسی ڈور کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح زندگی کی گاڑی میں ایسا کوئی فساد برپا ہو رہا ہو تو ایمرجنسی ڈور کے طور پر طلاق کے ذریعے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ اسلام نے رکھا ہے۔ جبکہ اور مذاہب میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ بیوی ایک مرتبہ نکاح کے بندھن میں بن جائے تو پھر خواہی نخواہی زندگی کیسے ہی گزارنا ہے، اس کو زندگی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں بعض ہمارے ہندوستان میں ایسے مذاہب بھی ہیں، دنیا میں بھی ہوں گے، کہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اسے طلاق بھی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات اس کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر دنیا سے رخصت ہو جانا پڑتا ہے، یا پھر زندگی گھٹتے گھٹتے سمجھے زندہ رہتے ہوئے مرنے کی نوبت اس کے واسطے آ جاتی ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں کچھ قوانین ایسے بنائے گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ راستہ فراہم کر دیا گیا ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو روز اول سے آج سے 1400 سال پہلے ہی سے یہ راستہ اسلام نے کھلا رکھا ہے۔ تو بزرگان محترم، بہت ناگزیر ہو جائے، رشتہ توڑنا ضروری ہو جائے تو بنیادی طور پر طلاق کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، دوسرے ہے طلاق خفیفہ، اور تیسرے ہے طلاق مغلظہ بائنہ۔ ایک ہے طلاق بائنہ خفیفہ، طلاق رجعی، طلاق بائنہ خفیفہ، طلاق بائنہ مغلظہ۔ طلاق رجعی کے معنی یہ ہے کہ جس میں شوہر 1 یا 2 طلاق دیتا ہے اور اس لفظ طلاق کے ساتھ کسی اور لفظ کا اضافہ نہیں کرتا، صرف طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو اس کو عدت کے اندر رجوع کر لینے کا حق باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا تو اس سے وہ علی حالی بیوی بن جاتی ہے۔ اگر 1 طلاق دی تھی تو آئندہ اس کو 2 طلاق کا حق باقی رہتا ہے، 2 طلاق رجعی دی تھی تو 1 طلاق کا حق باقی رہتا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے طلاق بائن خفیفہ، جس میں شوہر طلاق دے دیتا اور یہ کہتا ہے کہ میں تم کو طلاق بائن دیا، تو طلاق بائن 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے۔ 1 یا 2 ہو اور طلاق بائن کا لفظ استعمال ہو یا ایسا اور کوئی لفظ استعمال ہو تو پھر ایسی صورت میں اسی وقت اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اس صورت میں اگر دوبارہ پھر دونوں تعلق قائم کرنا چاہیں تو اس صورت میں شوہر اور بیوی کو عدت کے اندر بھی دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے، عدت گزر جانے کے بعد بھی وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک تیسری صورت ہے طلاق بائن مغلظہ۔ ظاہر ہے یہ 3 مرتبہ اگر آپ کوئی طلاق دے دیتے ہیں، آیا متفرق طور پر دیں، ایک مجلس میں دیں، ایک نزاعی بحث ہے، لیکن بہرحال اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق مغلظہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دوبارہ رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہیں تو گنجائش باقی نہیں رہتی۔ گنجائش باقی رہنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جس خاتون کا طلاق ہو گیا ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے، کئی منصوبہ بندی کی بنیاد پر نہیں، زندگی گزارنے کے جذبے سے نکاح کرے، کہیں آگے چل کر وہاں نبھا نہیں ہو سکا اور آپس میں رشتہ قائم نہیں رہ سکا، طلاق یا خلا کی نوبت آ گئی، یہ کہ شوہر کی وفات ہو گئی، ایسی صورتوں میں وہ عدت گزارنے کے بعد اس طلاق کی یا یہ کہ اس وفات کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ خاتون اگر شوہر اول سے نکاح کرنا چاہے اور شوہر اول بھی اس پر راضی ہو تو دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحلیل۔ تحلیل کے معنی یہ نہیں ہے کہ رشتہ آپ نے 3 مرتبہ طلاق دے کر رشتہ ختم کر لیا ہے، اب کسی منصوبہ بند بنیاد پر آپ کسی کو تیار کرتے ہیں کہ آپ نکاح کریں اور 2 روز کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ طلاق دے دیں، عدت گزر جائے تو میں دوبارہ نکاح کروں گا۔ اس طرح منصوبہ بندی سے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر اسلام کو
متعون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ دراصل ایک غلط بنیاد ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے اس پر جو محلل بھی ہو یا محلل لہ ہو، جس کے لیے حلال کی جائے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ ظاہر ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، پھر اس کے اندر سے کچھ شیخیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء نے بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ طلاق دینا ناگزیر ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سنجیدہ قدم اٹھانا چاہیے، سنجیدہ قدم، اور سنجیدہ قدم اٹھا کر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ایسی پاکی کے مدت میں، یعنی پاکی کے زمانے میں جس میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، صرف ایک طلاق دے۔ ایک پاکی کے زمانے میں جس میں میاں بیوی نے آپس میں ازدواجی تعلق، صنفی تعلق قائم نہ کیا ہو اور شوہر ضروری سمجھتا ہو، مجبور ہو، ناگزیر سمجھتا ہو، تو ایک طلاق دے۔ اب اس کے بعد اس کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس ایک طلاق کے بعد اس کے جو 3 ماہواری آئیں گے، 3 منتھلی کورس، وہ اگر گزرنے سے پہلے دوبارہ اگر رجوع کر لے تو اس کی بیوی، اس کے سمجھیے کہ پھر سے اس کی بیوی بن جاتی ہے، اور اگر اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رشتہ قائم رہنے والا نہیں ہے، اس کو باقی رکھنے میں عافیت نہیں ہے، ختم کر دینا ہی بہتر ہے، تو بھی اس کو کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک طلاق جو اس نے دے دی ہے اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ عدت کیا ہے؟ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل، اور اگر حائضہ ہو تو 3 حیض، اور عائسہ یعنی جو مایوس ہو چکی ہو، جو ایام اور عدت کے معاملہ سے ختم ہو چکے ہوں، تو 3 مہینے انتظار کرے، اور جب 3 مہینے یا 3 ماہواری گزر جائیں گے تو آٹومیٹک وہ جو طلاق ایک دی تھی وہ طلاق بائن ہو جائے گی، جس سے رشتہ ختم ہو جائے۔ اس طلاق کو طلاق احسن سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ طلاق کوئی اچھا صورت نہیں ہے، ہم کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ طلاق احسن سے اس کو اچھی طلاق قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق تو ناپسندیدہ شے ہے، لیکن اس ناپسندیدہ شے کے اختیار کرنے میں یہ عمدہ اسلوب اختیار کیا جائے تو یہ بہتر ہے، اس کا نام ہے طلاق احسن۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ 3 طلاق دے، حالانکہ ضروری نہیں ہے دینا، لیکن اگر دینا چاہتا ہے، اس کا مزاج میں ہے کہ 3 طلاق دی جائے، تو ایسی صورت میں اس کو ہدایت دی گئی ہے کہ پہلے پاکی کے زمانے میں جس میں اس نے صنفی تعلق قائم نہ کیا ہو، 1 طلاق دے، پھر دوسری ماہواری آ جائے، پاکی کا زمانہ آ جائے، پھر اس میں بھی صنفی تعلق قائم کیے بغیر اور 1 طلاق دے دے، اور مزید دینا چاہتا ہو تو اور ایک پھر پاکی کے زمانے کا انتظار کرے، اس پاکی کے زمانے میں اس سے تعلق قائم کیے بغیر 1 طلاق دے دے۔ تو یہ متفرق طور پر پاکی کے زمانے میں صنفی تعلق کے قیام کے بغیر دی جانے والی جو طلاق ہے، یہ طلاق حسن کہلاتی ہے۔ طلاق احسن سمجھ گیا، دوسری طلاق حسن۔ تو بزرگان محترم، اسلام نے اس طرح پاکیزہ اصول بیان کیے ہیں زندگی گزارنے کے بھی، اور زندگی اگر منزل مقصود کو پہنچنے سے سمجھے قاصر محسوس ہو رہی ہو تو کیسے رشتے کو ختم کیا جائے، کیسے علیحدگی اختیار کیا جائے، اس کے سارے پاکیزہ طریقے اسلام نے بیان کیے۔ تو بزرگان محترم، اب ایک طلاق باقی رہتی ہے، وہ ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کیا ہے؟ طلاق بدعت یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ناپاکی کے زمانے میں طلاق دے دے، یہ طلاق بدعت ہے۔ یہ کہ پاکی کے زمانے میں دے لیکن صنفی تعلق قائم کرنے کے بعد دے، یہ بھی طلاق بدعت۔ یہ کہ ایک ہی پاکی کے زمانے میں متفرق طور پر یا ایک لفظ سے 3 طلاق دے دے، تو یہ 3 صورتیں طلاق بدعت کی ہیں۔
طلاق بدعت کے بارے میں دو رجحان ہیں، اسلام کے دو مکاتب فکر ہیں۔ ایک مکتبہ فکر جس میں جمہور علماء اور بہت بڑی تعداد علماء اور فقہاء کی ہے، وہ یہ مانتی ہے کہ اس ذریعے سے طلاق دینے سے طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن طریقہ کار کے استعمال میں غلطی کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک طبقہ اس بات یہ رائے رکھتا ہے کہ جب وہ طلاق بدعت ہے اور یہ طلاق دینا گناہ ہے تو ظاہر ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ تو بزرگان محترم، اسلام نے ایسے اصول بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نزاع کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ جو نزاع قائم ہی اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اگر بیک وقت 3 طلاق دیتا ہے، یا ناپاکی کے زمانے میں طلاق دیتا ہے، یا پاکی کے زمانے میں صنفی تعلق قائم کر کے طلاق دیتا ہے، تو ظاہر ہے یہ نزاع کی صورت پیدا ہو رہی، اور اسلام نے جو پاکیزہ طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کر کے اگر مرحلے وار طور پر طلاق کا راستہ اختیار کیا جائے تو پھر یہ جو اختلاف آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، اسلام کا مقصود یہ ہے کہ رشتہ نکاح کو باقی رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس نکاح کے رشتے کو قیام و دوام ملے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور اگر ناگزیر صورت ہو تو اس کا راستہ بھی اسلام نے دکھایا ہے۔ ایک صورت یہ رہ جاتی ہے کہ اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارے اور شوہر چاہتا ہے کہ میں طلاق نہ دوں، اس نزاع کے حل کا اسلام نے ایک راستہ بتایا ہے کہ عورت خلا کی خواہش کرے، یہ کہے کہ آپ مجھے رشتہ نکاح سے آزاد کر دیجئے، مجھے خلا دے دیجئے۔ خلا یخلو کے معنی نکال دینا، اتار دینا لغوی معنی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں رشتہ ازدواج کو ختم کرنے کو۔ کیسے؟ بیوی کی خواہش خلا کو قبول کر لینے کا نام خلا ہے۔ اور بیوی جب کہتی ہے کہ کچھ پیشکش کرے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ازدواجی زندگی سے چھٹکارا مل جائے، اور شوہر اس بات کو قبول کر لے، تو اس سے جو رشتہ ختم ہوتا ہے اس کا نام ہے خلا۔ اور خلا شریعت کی نظر میں طلاق بائن کا حکم رکھتا ہے۔ جو حکم طلاق بائن کا ہے، خلا کی قبولیت کا بھی وہی حکم ہے، اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق بائن میں مثال کے طور پر کسی نے 1 طلاق دی اور عدت گزر گئی، یا کسی نے 2 طلاق دی رجعی، اس کی عدت پوری ہو گئی، تو عدت کی تکمیل کے بعد وہ طلاق بائن ہو جاتی۔ تو یہ ایک صورت ہے بائن ہونے کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق دینے والا خود کہے کہ میں نے تم کو طلاق بائن دی ہے، تو اس سے بھی طلاق بائن واقع ہو جاتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خلا کو قبول کر لینے سے بھی طلاق بائن واقع ہو جاتی۔ ان تینوں صورتوں میں دوبارہ میاں بیوی کو رشتہ ازدواج قائم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر خلا ہو گیا ہو، یا کہ طلاق رجعی کی عدت گزر گئی ہو، یا طلاق بائن کی عدت چل رہی ہو یا گزر گئی ہو، عدت کے اندر بھی عدت کے بعد بھی نکاح کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن طلاق مغلظہ یعنی 3 مرتبہ اگر طلاق ہو جائے تو ایک طبقے کے مطابق بیک وقت دی جانے والی 3 طلاق ایک طلاق ہے۔ ایک مجلس میں چاہے کتنی طلاقیں دے دی جائے، علامہ ابن تیمیہ ان کے شاگرد اور ایک طبقہ پورا یہ کہتا ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن جمہور علماء کے پاس اور جتنے بھی فقہاء کرام ہیں اور جتنے مکاتب فکر ہیں، شافعی، فقی، حنبلی، مالکی، حنفی، سب کے پاس 3 ایک مجلس میں دی جائیں تب بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس نزاع کو دور کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اسلام کے جو پاکیزہ اصول ہیں ان کو اختیار کیا جائے رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے اس جو دروازہ کھلا ہوا اختلاف کا وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، خلا کی یہ صورت ہے۔ اور اگر شوہر خلا نہ دے اور اسلامی ملک ہو تو ظاہر ہے وہاں
بیوی شوہر سے رجوع کرنے کے بعد مایوس ہو جائے تو عدالت سے رجوع کرے گی، تو حاکم اسلام قاضی اسلام کے پاس جب مقدمہ پیش ہوگا اور جب وہ محسوس کرے گا کہ عورت حق پر ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے، تو ظاہر ہے عدالت اس سے خلا کو قبول کرنے کے لیے پابند کرے گی۔ بعض صورتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ شوہر مفقود ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کے ظلم کا سلسلہ ثابت ہو جاتا ہے، اس صورت میں اسلام نے فسخ نکاح کی بھی گنجائش رکھی ہے تاکہ عورتوں کو مظلومیت کی زندگی گزارنے کا موقع نہ ملے، بلکہ ظلم کی صورت میں ان کی مددگاری، ان کی مدد کی جا سکے، ان کا ہاتھ تھاما جا سکے اور ان کو مصیبت سے نکالا جا سکے۔ اب ظاہر ہے ہم غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایسے غیر اسلامی بہت سے ممالک ہیں، وہاں کچھ نزاکتیں ہیں اس سلسلے کی، لیکن اسلام نے جو واضح ہدایت دی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اسلام نے واضح ہدایت دی ہے کہ شوہروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی رشتہ نبھنے کے آثار نہ ہوں، یا تو عمدہ طریقے سے، عمدہ اسلوب سے ان کو روکے رکھیں، ان کے جو حقوق ہیں ادا کریں اور ازدواجی زندگی خوشگوار انداز میں گزاریں، اور اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے اندر خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عمدہ طریقے سے یا تو رکھا جائے یا عمدہ طریقے سے، عمدہ اسلوب سے رخصت کیا جائے۔ آج ہمارا جو سماج اور معاشرہ ہے، ظاہر ہے ان سارے اسلامی اصولوں کو خیر بات کہہ کے اپنے من کے مطابق، اپنے جی کے مطابق معاملہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اختلاف و انتشار ہمارے سماج کا حصہ بن گیا ہے، اور جہاں کہیں چھوڑنے کی نوبت آتی ہے تو ظاہر ہے وہاں بھی کچھ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، جو بہت ناخوشگوار نتائج پر سمجھے وہ حالات پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اسلامی احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہیں۔ مسلمان اگر اس گوشے میں بھی جو ازدواجی زندگی کا ہے، اس میں اگر اسلامی طرز فکر کو اختیار کریں تو ظاہر ہے یہ ازدواجی گوشہ بھی ہمارا الحمدللہ کامیاب و کامران رہ سکتا ہے، اور اس میں جو مسائل اور حالات موجودہ حالت میں پیدا ہو کر بدنمائی کے سمجھے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ کلیتاً مفقود ختم ہو سکتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، یہ آج کے موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت پہ رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ کو بات کوئی دریافت طلب امر ہو تو آپ انشاءاللہ دریافت کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اس کے بعد ہم نماز کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوالات اگر ہوں تو السلام علیکم۔ جی بیٹا، میں تھوڑی دیر سے بات کرتا ہوں، بیٹھے جلسے میں ہوں ذرا۔ السلام علیکم، مغرب بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ایک بات یہ صاحب کہ آج کل جو ہے نا آپ سوال تو میرا جواب فوراً دینے کے لیے تو یہ آرام سے کورٹوں میں یا مختلف مقامات پر اس کو ہائیلائٹ کیا جا رہا طلاق کے مسئلے، تو کیونکہ بعض کم لوگوں کا یہ رائے ہے کہ دین کو یہ مانا جائے تو اس سے طلاق کا ریشو کم ہو سکتا ہے، چاہے اس میں کچھ نظام معاملہ کیوں نہ خیر کا محبوب۔ خیر ایک الگ بحث ہے، آپ جو فرما رہے ہیں تین کو ایک مانا جائے، لیکن آپ کی بات ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، تین کو ایک بھی مان لیا جائے تو ظاہر ہے پھر نزاع تو اپنے جگہ باقی رہے گی۔ وہ نزاع یہ ہے کہ اسلام کے قائد قانون طلاق پر خود ایک اعتراض ہے بہت بڑا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ لفظ طلاق جو ہے یہ عورتوں پر ظلم کا راستہ ہے، خواہ وہ تین کو ایک مان لیجئے، ایک مانیے، ایک دیجئے، آپ احسن طریقے پر طلاق دیجئے، تو لیکن جو اسلام کی مخالفت میں جن کی فکر گردش کر رہی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھی لفظ طلاقی اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور اگر طلاق دینا ضروری ہو تو ان کو چاہیے عدالت میں آئیں، رجوع کریں، عدالت اگر طے کرے کہ واقعی یہ طلاق ہے تو طلاق مانی جائے۔ اگرچہ کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے پھر بھی یہ قاعدہ آگے آنے والا ہے، یہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ عدالت میں آئے، وہ پیش کریں اپنا مقدمہ، جیسے دیگر جائیدادوں کے فلاں جھگڑوں میں جیسے مسئلہ حل ہوتا ہے، ویسے وہ اگر محسوس کریں گے کہ واقعی
شوہر صحیح ہے تو اس طلاق کو نافذ کریں گے، ورنہ بولیں گے نہیں طلاق نہیں ہوئی آپ کی، جائیے دوبارہ زندگی گزاریے۔ جبکہ شرعی طور پر اگر کوئی سمجھیے کہ صحیح طریقے کے مطابق بھی طلاق دیا ہو، عدالت نہیں مانے گی کل، تو ظاہر ہے 3 کو 1 ماننا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چائے تو نہیں پیتا ہوں، شکر کی چائے نہیں پیتا، پھیکی ہے۔ چلیے جی، اور کوئی سوال ہے؟ اس میں 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم سماج میں طلاق کے طریقے کا جو رجحان اس وقت بڑھ گیا ہے اور اس کے طریقے میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے بڑے پیمانے پر۔ دوسری، حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہے ظاہر ہے وہ بھی اسلامی احکام کے مغایر ہے۔ ایک مسلمان اسلام کے احکام پر زندہ رہتے ہوئے حکومت کے ایسے قوانین پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے متفقہ طور پر مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور سمجھیے کہ جمہوری انداز میں اپنے آپ کو حکومت ہند کے قواعد و قانون میں رکھتے ہوئے کوئی فساد و بگاڑ پیدا کیے بغیر ہم کو بہت ہی اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور بھی اگر کوئی بات ہو تو آپ دریافت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔